بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پروگرام اصلاحی مجلس شروع ہو رہا ہے اور سلسلہ چل رہا ہے احادیث مبارکہ کا، جو رمضان کے فضائل، مسائل اور آداب کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رغم انف رجل دخل علیہ رمضان، اس بندے کا ناک ذلیل ہو جس پر رمضان آیا، ثم انسلخ، اور رمضان گزر گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے پہلے کہ اس بندے کی بخشش کی جائے، یعنی رمضان میں اس نے جدوجہد نہیں کی اور اپنے آپ کو اللہ پر معاف نہیں کرایا، تو اس بندے کے لیے ذلت ہو اور اس کا ناک ذلیل ہو۔ سامعین حضرات، یہ حدیث سامنے رکھ کر اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رمضان میں معاف فرمائے اور ہم سے یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے۔ حدیث نمبر 9، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اکل ناسیا وہو صائم، جو بندہ کھانا کھائے اور وہ روزہ دار ہو اور بھول کر کھانا کھائے، فلیتم صومہ، تو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے اور روزہ مکمل کرے۔ فإنما أطعمه اللہ وسقاه، بے شک اللہ نے اس کو کھلایا پلایا اور اس کا روزہ بھی پورا ہو گیا اور کھانا بھی کھا گیا، پانی بھی پی گیا، روزہ بھی مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 6669 ہے۔ حدیث نمبر 10، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، عام طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور پھر ان کے سب سے زیادہ جود کی حالت وہ رمضان میں ہوتی تھی جب ان کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہو جاتی تھی۔ وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، اور جبریل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے رمضان کے ہر رات میں، حتیٰ ینسلخ، رمضان کے گزرنے تک، یعنی رمضان گزر جاتے تھے تو پھر وہ نہیں آیا کرتے تھے، رمضان کے ہر رات میں تشریف لے آتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ یعرض علیہ القرآن، یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے۔ تو جب فیضا لقی جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو تیز بات سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی جود اور سخاوت فرمایا کرتے تھے،
لیکن رمضان میں ان کی سخاوت کی رفتار بہت تیز ہو جاتی تھی، خصوصاً جب جبریل علیہ السلام آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے تو اس وقت تو بالکل تیز بات سے بھی ان کی سخاوت زیادہ وہ تیز کر سجدے دیتا تھا۔ محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین۔ میں پسند کرتا ہوں کہ بندہ رمضان میں جود میں اضافہ کرے، عام حالات سے اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کی نیت سے، ان کی اتباع کی نیت سے کہ وہ رمضان میں جود زیادہ کرتے تھے، تو ایک امتی اتباع سنت کے خاطر اگر جود زیادہ کرے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ ایک تو اتباع سنت کی وجہ سے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ فِيهِ إِلَىٰ مَصَالِحِهِمْ، لوگوں کے فقراء کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، کھانے پینے کی اور دیگر ضروریات، تو یہ ان کے ضرورت میں ایک اعانت ہے۔ تیسرے نمبر پہ وَلِتَشَاغُلِ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عَنْ مَكَاسِبِهِمْ، بہت سارے لوگ روزہ اور نماز کی وجہ سے اپنے کام سے مشغول ہو جاتے ہیں، اور اکثر بیشتر رمضان میں کام مزدوری بھی نہیں ملتی، اور جو لوگ روز مزدوری کر کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں تو گھر پر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس مہینہ میں سخاوت زیادہ کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ تعاون بھی ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، میری قسم ہے اس ذات پر کہ محمد کا جان اس کے ہاتھ میں ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کی منہ کا بو جو ہے وہ اللہ کے ہاں پسند ہے، مشک کی بو سے وہ زیادہ پسند ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کا بو جو ہے، جو روزہ کی بھوک کی وجہ سے معدہ سے نکلتی ہے، عام لوگوں کو وہ برا لگتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، اس لیے کہ وہ عبادت کی مشقت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں معدہ سے نکلتی ہے، اس لیے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے تو نفس کو ایک قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے جس سے تعبیر کرنا مشکل ہے، اور دوسری خوشی جو ہے وہ جب یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا قیامت کے دن، تو دوسری خوشی وہاں پہ ملے گی۔ تو یہ حدیث مبارک صحیح مسلم 1151 نمبر ہے، اور اس میں روزہ دار کے لیے دو خوشیوں کا ذکر ہے۔ ایک تو ہم یہاں محسوس کرتے ہیں روزہ دار بندہ روز افطاری کے وقت، مغرب کے وقت جو خوشی حاصل کرتا ہے، جو خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے، تو اس سے تعبیر کرنا مشکل ہے، اور وہ جو دوسری خوشی ہے اس کا منتظر رہنا چاہیے روزہ دار کو، وہ قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور ان حدیث میں جو بشارات مذکور ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ آمین۔